कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कल वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में हमने हालत हाज़रा का 1 घंटे का खुसूसी शुमारा आप तक पहुंचा दिया और उस सिलसिले में हमने बात की प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी से मुत्तलिक। तथ दौरान यम अस कह कथ ब्रोह कुन आय हज, तथ मज आया खास कथ कि युस जन ये हार्टिक इशूज यम जन मामलात हार्टस रिलेटेड हज, तथ मज छु हाइपरटेंशनुक, ब्लड प्रेशरुक अख खास रोल हज। चूंकि आप जानते हैं, आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास आपने देखा होगा, हमारे लोगों में, हमारे बीमारों में जब कहीं पे लगता है उनको कि थायराइड ज़्यादा है तो लोग घबरा रहे हैं, तो बिल्कुल जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। उनके पास फिगर होता है मे गो थायराइड यूता वोत, यानी इतना है लोगों में इसकी फिक्र, इसका केयर कि थायराइड ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम यहाँ से बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, अगर ब्लड प्रेशर कथ सैनिस नफरस वनो बेमारस वनो क्या ब्लड प्रेशर अहन थोड़ा ज़्यादा पहनत, डॉक्टरस गसा कह नून चाय कर कम, नून कर थोड़ा कम, यह लाइटली निन। लेकिन अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा थायराइड से ज़्यादा हमें ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है और उस सिलसिले में डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत है। आज कर कत युस जन हाइपरटेंशन तो बेय अत सिलसिलस मज रोल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, ये खुसूसी शुमारा आज हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम इस सिलसिले में हमारे स्टूडियो में यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर इरफान अली साहब, जो हेड ऑफ यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर। डॉक्टर इरफान अली साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं, ये हैं डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट साहब, जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नंबर माहिर अमराज कल्ब हैं और वाइस प्रेसिडेंट है सेव हार्ट कश्मीर। डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। डॉक्टर इरफान अली साहब, पहली दफ़ा हम आपसे बात कर रहे हैं। थैंक यू। लेकिन आगाज़ में ये बात आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने अभी आगाज़ में बात की कि थायराइड को थोड़ा सीरियस लिया जाता है, ब्लड प्रेशर की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है पेशेंट्स की तरफ से, और ये बताइए आपके अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर हम देखेंगे कि इसमें फैमिली हिस्ट्री का भी बैकग्राउंड होता है, डाइट है, स्लीप एपनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका एक ख़ास तरीका है पेशेंट को इवैल्यूएट करने का। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो अगर किसी पेशेंट में हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, ब्लड प्रेशर, किस तरह आपको पता चलता है? आगाज़ कीजिए। देखें, जो आपने शुरू में बात की कि थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसको लोग सीरियसली लेते हैं और बीपी की प्रॉब्लम को नहीं लेते, तो मुझे लगता है बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है जी। और ये पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं देता, और पेशेंट नॉर्मली उसके लिए वरीड होते हैं उन चीज़ों के लिए जो उनको सिम्टम्स देते हैं। ठीक है, थायराइड उनकी मेंटल स्लोइंग कर सकता है, उनको नींद ज़्यादा आ सकती है, इसलिए थोड़े से वो वरीड होते हैं। हाइपरटेंशन एक सर्टन लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर तक तो कोई सिम्टम देता ही नहीं, अनलेस कि ये एस्ट्रोनॉमिकली ना बहुत ज़्यादा हाई हो जी। उस सिचुएशन में ये सिम्टम्स देता है। हाइपरटेंशन को हम ट्रीट इसलिए करते हैं कि ये 5 मेन ऑर्गन्स हैं बॉडी के जिनको ये आहिस्ता 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 डैमेज कर रहा होता है। वो मेन ऑर्गन्स हमारा ब्रेन है, आइज़ है, हार्ट की ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स हार्ट से निकलती हैं वो हैं, हार्ट खुद, और किडनीज। तो इसलिए बीपी को हम एक सर्टन लेवल के नीचे रखना पसंद करते हैं। 30 जुलाई के आसपास ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की गाइडलाइंस थोड़ी सी चेंज हो गई हैं और उन्होंने ब्लड प्रेशर के लेवल्स को डिवाइड कर लिया है अब 3 लेवल्स में।
ایک وہ بی پی جو جس کو ہم بولتے ہیں نان ایلیویٹڈ بلڈ پریشر، وہ ہے جیسے ہمارا 120/70 کے نیچے بی پی. ایک دوسرا گروپ بن گیا، اس کو بولتے ہیں ایلیویٹڈ بلڈ پریشر. یہ وہ بلڈ پریشر ہے جو سسٹولک بلڈ پریشر، اوپر والا بلڈ پریشر 121 سے 139 تک ہے، اور ڈائسٹولک نیچے والا دیکھیں 71 to 89 ہے. تو اگر آپ دیکھیں اس رینج کے جو لوگ ہیں ان کو ایلیویٹڈ بی پی تو کہتے ہیں، لیکن ان کو ہم ڈرگ تھراپی نہیں دیتے ہیں. ان کی ہم سکورنگ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہائی رسک ہیں یا لو رسک ہیں. ان کا جیسے انگلینڈ میں ایک سکورنگ سسٹم ہے، اس کو بولتے ہیں اسکور 2 سسٹم. ٹھیک ہے، وہی اسی کی ایک انالوجی پہ ہمارا اپنا ایک انڈین سسٹم بھی ہے جس سے ہم ان کو سکور کرتے ہیں. سپوز آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی ڈائبٹک ہے اور اس کا آفس میں جب میرے پاس آتا ہے تو اس کا بی پی جو ہے 124/74 ہے، تو اس نئے سسٹم کے حساب سے ہی ہیز ایلیویٹڈ بلڈ پریشر، جو آپ کو بالکل نارمل لگے گا. ادروائز اگر کوئی بولے گا میرا بی پی 124/74 ہے تو ایک نارمل سا ساؤنڈ کرتا ہے، بٹ یہ نئی کلاسیفیکیشن کے حساب سے یہ ایلیویٹڈ بی پی میں آئے گا. اور اس کی ہمیں رسک اسٹریٹیفیکیشن کرنی پڑے گی کہ کیا اس آدمی کو ہم بالکل کھلا چھوڑ دیں یا اس کے بلڈ پریشر پہ ہم کسی اور طریقے سے نظر رکھیں. تو اس اسکور میں اگر یہ ہائی رسک آتا ہے تو اس کو ہم ہوم بی پی مانیٹرنگ کرانی پڑے گی. یا ایک اور طریقہ ہوتا ہے بی پی مانیٹر کرنے کا، اس کو کہتے ہیں ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ کی یہ ساتھ آپ ایک بلڈ پریشر مشین اٹیچ کر دیتے ہیں جو 24 گھنٹے اس کا بی پی ریکارڈ کرتا ہے، اور پیشنٹ اپنی روٹین کی ساری روزمرہ کی ساری ایکٹیویٹیز کرتا ہے. کس طرح کی صورتحال آپ یہاں دیکھتے ہیں کشمیر میں بلڈ پریشر کے حوالے سے جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں؟ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں پہلے تو میجورٹی آف دیم وہ ان اویئر ہوتے ہیں. میں لاسٹ آؤٹ ڈور میں ہی تھا تو میں نے ایک پیشنٹ دیکھا ود اے بلڈ پریشر آف 200/130 اور بالکل آرام سے یہاں وہاں گھوم رہا تھا. اور جب میں نے اس کو 130 تو میں نے جب اس کو بولا کہ آپ کا بی پی تو بڑا الارمنگلی ہائی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب دوائی کھاؤں ابھی یا نہیں. تو اتنے ہائی بی پی پہ بھی وہ اویئر نہیں تھا کہ نیکسٹ ایونٹ اسٹروک ہو سکتی ہے اس کی. تو وہ اویئرنیس بھی مجھے لگتا ہے کہ اتنی نہیں ہے. ورلڈ وائڈ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ مانے 50% ہی پاپولیشن کو پتہ ہے کہ وہ ہائپرٹینسو ہے. اگر آپ انڈیا کی اسٹیٹس دیکھیں تو 33% پاپولیشن جو ہے وہ ہائپرٹینسو ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جو تیسرا آدمی ہمیں ایڈلٹ نظر آ رہا ہے ہی ہیز ہائی بلڈ پریشر، ہائپرٹینشن ہے. اور لوگوں کی ایڈہیرنس ٹو ٹریٹمنٹ، مطلب دوائی جو ہم ان کو پرسکرائب کریں، یا تو وہ پارٹلی ایڈہیرنٹ ہوتے ہیں، سپوز کسی کو 2 ٹیبلٹ دیے تو وہ ایک ہی لے رہا ہوتا ہے، یا وہ نان ایڈہیرنٹ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوائی چھوڑ دیتے ہیں. ریزن اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ دوائی سے کبھی ان کو تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، بٹ بلڈ پریشر پر سے ایک سرٹن رینج تک ان کو سمٹمز نہیں دے رہا ہوتا. بٹ لانگ رن میں دیکھیں کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں. آپ دیکھیں ایک آدمی ہے جس کا بی پی بہت زیادہ ہے اور اچانک سٹروک ہو گیا تو وہ ہیمیپلیجک، ایک سائیڈ اس کی کام نہیں کرتی ہے. ایک تو وہ خود بیچارہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے، اور دین ہی نیڈز اے ون فل ٹائم کیئرر جو اس کے ساتھ رہنا چاہیے. جی، جس طرح سے آپ نے ڈاکٹر عرفان علی صاحب بتا دیا. ڈاکٹر عرفان احمد بٹ صاحب یہ بتا چکے، ہم بات کرنا چاہیں گے ابھی اس سے ہائپر ٹینشن سے ریلیٹڈ، لیکن ایک سوال آپ سے جاننا چاہیں گے آغاز میں، وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ جموں کشمیر ہے، ایک وقت تھا کہ یہاں پہ ایک جگہ پہ ایک پرٹیکولر سیزن میں، جیسے ونٹر کا سیزن ہے، اس میں زیادہ تر ہم دیکھتے تھے ہارٹ اٹیکس، اس میں زیادہ تر ہارٹس کے ایشو ہم دیکھتے تھے. لیکن آپ کا اس طرح کا جو یہ تاثر ہے جو آپ نے آلریڈی دے دیا ہے کہ یہاں اب ہر سیزن میں اس طرح سے ایسے واقعات، کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے 10 سال پہلے جب بات کریں گے ہم تو ہارٹ اٹیکس جو تھے ونٹرز میں زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ ونٹرز میں ہارٹ کو جسم گرم رکھنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، تو ایکسٹرا سٹریس ہوتا ہے ہارٹ پہ، اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، اور لوگ ایڈہرنٹ بھی نہیں ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے. تو یہ نیچرل ٹرینڈ ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. لیکن اگر ہمارے پاس 10-20 ہارٹ اٹیک آتے ہیں پورا سکمز کو ایس ایم ایس کو ملا کے، جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے، جو آتے ہیں ٹیریٹری میں ریفر ہوتے ہیں، تو یہ ٹرینڈ بہت ہی کم ہوتی تھی جون، جولائی، اگست، سپٹمبر تک. بہت ہی کم، یعنی کہ 1/4 1/3 یا 1/4 ہوتی تھی اس کی ٹرینڈ. تو ہمارے بیڈز بھی خالی رہتے تھے. لیکن آج کل وہ پچھلی 3 سال سے ہم نے وہ ٹرینڈ وہ چینج ہو رہی ہے، کیونکہ جو ونٹرز جو سمرز ہے جو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں وہ ونٹر کو آلموسٹ کیچ کر رہے ہیں. تو ایک ریزن ہے کہ ہمیں یہ لگا کہ کوئی انسیڈنس ہے، کیا ہے، پوسٹ کووڈ ہمیں لگا کہ پوسٹ کووڈ ایک ہائپر کوگلیبل اسٹیٹ آ گئی بلڈ میں ہر ایک انسان میں، تو تھرومبوسس جو کلاٹس بنتے ہیں اس کے چانسز زیادہ ہو گئے. ایک تو یہ. سیکنڈ، ہم نے دیکھا کہ
جو لائف سٹائل چینج ہے لوگوں کا وہ ایٹ اے ریپڈ سپیڈ چینج ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے جو گاؤں کی زندگی ہے وہ سارا ایگریکلچرل لینڈ سب کچھ شاپنگ مالز میں کمپلیٹ چینج ہو رہا ہے. تو سیڈنٹری لائف سٹائل بہت بڑھ گیا اور فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ زیادہ ہے. یہ چیزیں ہیں. تھرڈ ہم نے دیکھا کہ ڈرگ ایبیوز جو کشمیر میں پایا نہیں جاتا تھا, ڈرگ ایبیوز وہ بہت ہی کامن ہے. وہ ہم اس ڈرگ ایبیوز کی بات کرتے ہیں جب پیشنٹ کو کمپلیکیشن ہو اور ہمارے پاس آ جائے. پھر وہ فگرز ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ گھر میں کیا لیتے ہیں, باقی کیا لیتے ہیں, کہاں سے کیسا ڈرگ لیتے ہیں, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور سگریٹ اسموکنگ بہت ہی زیادہ پریولنٹ ہے. اب یہ ایک انہبیشنز تھا, پہلے ایک حیات تھی کہ سگریٹ ہم بڑوں کے سامنے نہیں پیتے تھے. تو اب جو بزرگ ہوتا ہے محلے میں کسی بھی جگہ وہ تو اپنی عزت بچاتا ہے کہ کسی کو سوسائٹی کا رول آہستہ آہستہ بہت کم ہوتا ہے کہ اس کو اوائڈ کرنے میں. پوسٹ کووڈ اینڈ اور آفٹر دیٹ وی ہیو سین لاٹ آف سائیکو سوشل اسٹریس. ذہنی تناؤ بہت ہے. ذہنی تناؤ جو خاص کر نوجوانوں میں ہے, جو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ہر ایک پروگرس میں, تو وہ چاہتے ہیں کہ اور کمپیریزن میں جی رہے ہیں. سائیکو سوشل اسٹریس بہت ہی زیادہ. اور سائیکو سوشل اسٹریس ایسی بات ہے کہ اس کے یہ تو ایک کازیٹیو فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کے لیے, ایک دوسرا یہ تو پرسپیٹنگ فیکٹر بھی ہے. یعنی کہ اگر آپ اس وقت جاؤ گے SMH ہاسپٹل یا سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ جاؤ گے تو آپ ہر ایک ہارٹ اٹیک سے بولیں گے کہ اس وقت کیا ہوا تھا, آپ کو اسٹریس تھا کہ نہیں تھا. تو 90% آپ کو بولیں گے کہ ہمیں جی اسٹریس تھا, فائنینشیل اسٹریس تھا, فیملی اسٹریس تھا, جاب اسٹریس, وٹ ایور اٹ از. تو یہ ایک اسٹریس ہے. میں مطلب ایک بات کروں گا, مطلب جب ایک شپیاں میں ایک جگہ ہے وہاں ایک بار سنو فال آئی تھی بفور دے ایکسپیکٹڈ. تو لوگ جب نے دیکھا کہ ہماری جو باغ تباہ ہو گئے, یہ ہو گیا, تو وہ چلے گئے باغ میں ادھر دیکھنے کے لیے. تو ہم نے اسٹروک زیادہ دیکھے اس ایریا میں, ہارٹ اٹیک زیادہ دیکھے اس ایریا میں. سملرلی جب ڈیمونٹائزیشن ہو گئی تو جب ان کے پاس جو پیسہ تھا دے کوڈنٹ ہینڈل دا منی, وی سا لاٹ آف پیپل کنسرننگ ود دس منی, دے کین وہ ہارٹ اٹیک کر کے آ گئے. تو ایک سائیکو سوشل اسٹریس اس میں یہ ایموشنل اسٹریس جو ہوتا ہے دس از اے ویری کازیٹیو فیکٹر. جس طرح سے آپ نے ڈاکٹر عرفان احمد بٹ صاحب, آپ نے کہا آپ کے پاس ہم اور لوٹیں گے, ڈاکٹر عرفان علی صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں پریونٹیو کارڈیولوجی اینڈ ہائپر ٹینشن سے متعلق, ابھی جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے یہ بتائیے کہ کیا فیملی ہسٹری کا اس میں کوئی عمل دخل ہے کہ کسی کو فیملی ہسٹری ہے, ہائپر ٹینسو ہے, اس کو زیادہ چانسز ہے ہارٹ اٹیکس کے یا اس طرح کے, تو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ جی بالکل, فیملی ہسٹری ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایک رسک فیکٹر ہے, کیونکہ آپ اپنی جو جینز ہیں وہ انہیریٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹ سے. اور اگر آپ رسک اسٹریٹیفیکیشن کہیں تو اس میں فیملی ہسٹری کو ایک رسک ماڈیفائر یا رسک انہانسر دیا جاتا ہے. سپوز کوئی آدمی ہے, اس کے والد صاحب کو 55 سال کی ایج سے پہلے ایک بار ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, یا والدہ کو 65 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا ہارٹ اٹیک یا اسٹروک رسک جو ہے وہ بڑھ جائے گا ایک ایسے آدمی کے کمپیریزن میں جس کے پیرنٹس کو ہارٹ ڈیزیز یا اسٹروک نہیں ہوا ہے. فیملی میں ایک لپڈز میں جیسے کولیسٹرول میں کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جیسے اب نارمل کولیسٹرول کا ہونا خود ایک رسک فیکٹر ہے فار ہارٹ ڈیزیز اور اسٹروک. تو کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جو فیملیز میں رن کرتی ہیں, جیسے ایک کنڈیشن ہے اس کو بولتے ہیں ہم فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا, وہ 250 میں سے ایک انسان کو ہوتی ہے. ایک اور لپڈ ایب نارمیلٹی ہے, اس کو کہتے ہیں لائپوپروٹین لٹل اے, جو 5 میں سے ایک شخص کو ہوتی ہے. اور اگر اس کے لیے آپ اسکرین نہ کریں فیملی ممبرس کو یا کسی ایسے آدمی کو جس میں ینگ ہارٹ ڈیزیز یا اسٹروک ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کا جو وہ رسک ہے وہ ہمیشہ بنا رہے گا فار ہارٹ اٹیک اینڈ اسٹروک. تو یہ والی جو لپڈ ایب نارمیلٹیز ہیں ان کو ہم جتنا جلدی ایڈریس کریں اتنا اچھا ہے. دیکھیں اس کو آپ ایسے کمپیئر کر سکتے ہیں اسموکنگ کے ساتھ. جی ٹھیک ہے, اگر ایک آدمی اسموک کر رہا ہے پچھلے 5 سال سے, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو 40 سال سے اسموک کر رہا ہے, تو جو 40 سال سے اسموک کر رہا ہے اس کا ہارٹ اٹیک اور اسٹروک رسک زیادہ ہے. اس کو کہتے ہیں کیومولیٹو رسک آف. کیا واٹ چاہت کوشچن لفظن میں زانہ ویسے تائی ونو ونی سموکنگ کرو تائی ذکر بلڈ پریشر سیتن. جی ہاں, جو اسموکنگ ہے ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایب نارمل لپڈس کے ساتھ. کولیسٹرول کا ایب نارمل رہنا, جتنا لمبا انسان کا کولیسٹرول ہائی رہے گا اس کا رسک ویسا ہی ہے لانگ اسموکنگ جیسا. تو کیا ہم ویٹ کرتے ہیں انسان کا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو اور پھر ہم بولیں اس کو اسموکنگ چھوڑیں, یا پہلے ہی کہہ دیتے ہیں؟ ہم اسے پہلے ہی ایٹ دا آؤٹ سیٹ ہی بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایک اسٹیبلشڈ رسک فیکٹر ہے,
اس کو آپ کوئٹ کریں تاکہ آپ کا جو رسک ہے ہارٹ اٹیک کا اور اسٹروک کا کم ہو. اس کو کہتے ہیں کیومولیٹو LDL-C رسک. جتنا لمبے آپ کے کولیسٹرول اب نارمل رہیں گے اتنا آپ کا ہارٹ اٹیک اینڈ اسٹروک رسک جو ہے وہ زیادہ رہے گا. اب ہمارے سیٹ اپ میں پرابلم کیا ہوتی ہے, جب ہم کولیسٹرول لوورنگ میڈیکیشن دیتے ہیں تو پیشنٹ نیکسٹ ٹائم جب اپنا کولیسٹرول کرواتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ نارمل ہو گیا تو وہ بند کر دیتا ہے دوائی, کیونکہ کولیسٹرول ہائپرٹینشن کی طرح کوئی سمٹم نہیں دیتا ہے پیشنٹ کو. جب وہ بند کر دیتا ہے تو اس کا دوبارہ سے کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو جب بھی ڈاکٹر کے پاس آپ آئیں وہ آپ کی رسک اسٹریٹیفیکیشن کرتا ہے کہ کیا اس پیشنٹ کو کولیسٹرول لوورنگ میڈیسن دینی ہے یا نہیں دینی. جب ایک بار سٹارٹ کی تو وہ میڈیکل ایڈوائس کے بغیر کبھی بند نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ انلیش چھوڑ دیں گے اپنے کولیسٹرول کو. جو بلڈ ویسلز میں جا کے ڈپازٹ ہوتا ہے ان کو وہاں پہ جیسے کوئی فیٹی اسٹرکس ہم ان کو بولتے ہیں ان کو بند کر دیتا ہے ان بلڈ ویسل کو, اور جب وہ بلڈ ویسلز بند ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یا تو ہارٹ اٹیک پیشنٹ کو ہو جاتا ہے یا اسٹروک ہو جاتا ہے. وہ سڈنلی بھی بند ہو سکتی ہیں یا اوور اے پیریڈ آف ٹائم بھی بند ہو سکتی ہیں. جب سڈنلی بند ہوتی ہیں اچانک جیسے وہ وہاں پہ پلاک ہے وہ رپچر ہوتا ہے تو پیشنٹ ہارٹ اٹیک کر کے آتا ہے. جب وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کہتے ہیں جی اس پیشنٹ کا بائی پاس سرجری کرنی پڑی, جیسے 3 بلڈ ویسلز بلاک تھی, تو وہ اچانک اوور نائٹ نہیں ہوتی. یہ جو ایتھروسکلیروسس ہے جس میکینزم سے جس طریقے سے بلڈ ویسلز بلاک ہو رہی ہوتی ہیں یہ اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈز چل رہا ہوتا ہے پروگرام. بٹ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹس جو ہیں ان کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ جو لپڈ لوورنگ میڈیسن ہے یہ فار ریسٹ آف لائف لینی اب ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو کولیسٹرول ہے کولیسٹرول پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, جس طرح سے آپ نے ابھی آج کی. ناظرین محترم یہ کہ اسی یہ کت برو کن آئی اس ون امہ برو تہ مطلب یہ زن اس ون کہ مطلب تھائرائڈ کر اس کت یا ام ورے کر اس کت, اس کے بغیر ہم نے ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کی بات کی. لیکن ایک بات جو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عرفان علی صاحب نے کہی کہ وہ ہے کولیسٹرول, یعنی کولیسٹرول لیول کن اس خاص زون دن. تو ڈاکٹر عرفان احمد بٹ صاحب جس طرح سے ابھی ڈاکٹر عرفان صاحب نے بتا دیا, آپ یہ بتائیے چونکہ آپ سیو ہارٹ سے وابستہ ہے, اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں آپ, تو جس طرح سے اگر ہم پریونٹیو کارڈیولوجی کی بات کریں گے سیو ہارٹ کس طرح سے اس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے, جیسے اویئرنیس ہے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کولیسٹرول کے حوالے سے بتا دیا, ہمیں لوگوں کو بولنا ہے کہ کولیسٹرول لیول نیو سے تھوڑا سا سیریس وچو سا, یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ باقی چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے. ایسا کیوں ہم کریں گے کہ لاسٹ پہ جب کسی کو خدا نخواستہ کہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا پھر اس کو لائیں گے ہم, پھر اس کو ECG کریں گے, پھر اس کو پیس میکر ڈالیں گے, پھر اس کو باقی چیزیں کریں گے, تو کیوں نہ ہم ایک ایسی اسٹریٹجی آپ ہی اپنائیں گے. آپ سجیسٹ کیجئے کیا کرنا چاہیے, ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ جو کل آئے تھے ڈائریکٹر اسکیمز جو کارڈیولوجی کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر خالد محی الدین صاحب تھے, اور جو اس کے ساتھ ڈاکٹر ہلال صاحب تھے, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ پلیٹ فارم پہ آئے, ہاتھ ملایا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے کام کریں گے. چونکہ آپ وائس پریزیڈنٹ ہے سیو ہارٹ کے, آپ کا تاثر آپ کریں. جی بالکل فرمایا آپ نے. جو سیو ہارٹ کا جو رول تھا کہ ہم ہارٹ اٹیک میں جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس کی ڈیتھ ہی نہیں پریونٹ کرتے ہیں, ہم اس کا جو ہارٹ جو ڈیمیج ہوتا ہے اس سے پریونٹ کریں گے. کیونکہ اگر اس کو 3 گھنٹے میں ٹریٹمنٹ نہیں ملا تو آہستہ آہستہ اس کا ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے, اور جو ڈیمیج فل رہتا ہے. اگر 12 گھنٹے تک ٹریٹمنٹ نہیں ملی اس کو تو ہارٹ پورا لائف لانگ ڈیمیج ہو گیا. اگر بچ بھی گیا لیکن جو ود دا ڈیمیجڈ ہارٹ, تو ہمارا وہی تھا کہ ہم وی ول سیو دا مسل آف دا ہارٹ. اس کا رول وہ ہمارا وہ تھا. تو ماشاء اللہ وہ ٹھیک چل رہا ہے ہمارا. وی ہیو 90 to 1200 ڈاکٹرس آن بورڈ. اب پریونشن کی بات کیسے کریں گے, اس میں صرف ڈاکٹرس کا رول نہیں ہے, سیو ہارٹ کا رول نہیں ہے. یہ سٹارٹ ہوں گی آپ کو پیرنٹنگ سے. جب آپ کسی کو پریونشن کرتے ہیں تو یہ پیرنٹنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے. ناظرین کو بتا دیجیے آپ کا کیمرہ یہ ہے, میں نے وہ کیا یہ گژھان سٹارٹ اگر کنس ہارٹ ڈیزیز یہ پریونشن کرنا, یہ بچاؤن فرام چائلڈہُڈ, بچپن پٮ۪ٹھے. أسۍ چھِ وٕنکٮ۪نس دِوان یُس زن سون ڈایٹ چھُ, أسۍ زن بچن دِوان چھِ ڈایٹ, سُہ چھِ دِوان أسۍ فاسٹ فوڈ, چپس, یم کولڈ ڈرنک, باقی چیز, آیس کریم, یم چھِ بڑٕ فیسنیٹ کران بچن نا یم کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ. أسۍ چھِ ونان اَسہِ گژھِ تھپھ وۄتھٕنۍ, مگر أسۍ چھِ دِوان واریاہ خراب کھٮ۪ن یِمن. اَسہِ چھُ بنومُت ماز دُشمن, ٹماٹر دُشمن, یم زن گاڈٕ چھِ یم بناومٕژ چھِ دُشمن اَسہِ. مگر انسان چھُ فار بلینز آف ایئرس روٗدمُت زندٕ أتھۍ پٮ۪ٹھٕے. رایسس یُس زن ایگریکلچرس گٔے اتھ گٔے صرف 13,000 ؤری, 13,000 کی ہسٹری ہے. یہ ایگریکلچر آو ویٖٹ گۄڈٕ, امہِ سۭتۍ گوٚو زٔمیٖن لُکن ٹوٹھ, تہٕ یہِ امہِ سۭتۍ گٔے کلاسز گٔے امہِ سۭتۍ ڈیولپ. ادروایز ٲس نہ اوس زٔمیٖن کٲنٛسہِ گژھان خۄش تہٕ نہ ٲسۍ کلاس, تہٕ کلاس وارٕز گٔے امہِ پٮ۪ٹھٕے سٹارٹ. پتہٕ آو یہِ فاسٹ فوڈ. یہِ کیازِ آو یہِ فاسٹ فوڈ, تِکیازِ یِم ٲسۍ اگر
کانٛہہ چھُ چایناہَس منٛز کران نوکری یا ٹوکیوَس منٛز کران نوکری میٹروپالٹن سٹیٖزن منٛز اوس یِمن ٲس نہٕ آسان فُرصت تہٕ یِم یِن شامَس گروسری اَنان تہٕ پَتہٕ کران تِم گیسَس پٮ۪ٹھ رلاوان پَتہٕ یِم ٲسۍ آسان تیٖتیاہ بِزی تو یِم ٲسۍ گژھان نوکری کران یہِ بٲژ زٕ یِم ٲسۍ اَنان تورے یِم فاسٹ فُڈ شامَس ٲسۍ گرٛٮ۪کھ دِوان اَتھ تہٕ کھٮ۪وان أسۍ چھِ گژھان فیسِنیٹ یِمن شاپِنگ مالن منٛز یی کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یِم چھِ بڑٕ اَتھ منٛز آسان واریاہ تِم چیٖز رلٲیِتھ پرزرویٹِوز بیٚیہِ چھِ آسان اَمیُک گلایسیمک انڈیکس کون کون سی چیزیں جیسے بسکٹس ہیں بسکٹس تہِ جو بھی ہے بسکٹس ٲسۍ دِوان تِمن نفرن یِم جنگس پٮ۪ٹھ نیران ٲسۍ برونٛٹھ یا سی وایجِس ٲسۍ کران یا گژھان ٲسۍ تِمن جاین ییٚتہِ نہٕ تِم ہٮ۪کن کھٮ۪ن پَنُن تِم ٲسۍ نِوان پَتہٕ بسکٹ بناوان تِمن ڈراے کران تِمن چیٖزن تِکیازِ تِمن بچہِ تِم کھٮ۪ن بسکٹ تِمن یی انرجی جلدی ہُہ چھِ لگان ٹایم گژھنس تو اَسہِ کَرِ یِمے فُڈ اٮ۪ڈیپٹ گوٚو پیرنٹنگس چھُ گۄڈٕنیتھ رول دوٚیِم رول چھِ سِول سوسایٹی منٛز سِول سوسایٹی چھُ واریاہ رول اَتھ منٛز زِ أسۍ زن وٕچھان چھِ یُس زن سموکِنگ چھِ برونٛٹھ ٲسۍ واریاہ اِنہِبشنز آسان دَپان ٲسۍ أسۍ بٔڑِس نِش چٮ۪مو نہٕ سِگریٹ کِہینۍ وۄنۍ چھُ بوٚڑٕے بچہٕ چٮ۪وان عزت بہٕ اگر بہٕ کٲنٛسہِ وَنہٕ سِگریٹ مہ چٮ۪م محلس منٛز یہِ اوس نہٕ مے وۄتھان واپس ژےٚ کیٛاہ چھُے مےٚ سۭتۍ یِتھٕے کٔنۍ چھُ یُس زن یِم ڈرگ ایبیوٗز چھُ اگر أسۍ وٕچھو کُنہِ جایہِ چھِ کانٛہہ ڈرگ ایبیوٗز کران أسۍ چھِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ نیران تَتہِ أسۍ چھِنہٕ زٕہٕنۍ تُلان آواز زِ اگر ییٚتہِ 4 نفر سَمکھے شامَس یِمن کیٛاہ کٲم چھےٚ یِم کیٛازِ چھِ ڈرگ ایبیوٗز کران یِم کَتہِ چھِ اَنان یہِ میڈِسن أسۍ چھِ اَمہِ ساتہٕ تہِ کَتھ کھٮ۪وان گوٚو سِول سوسایٹی چھُ رول تَمہِ پَتہٕ چھُ سیف ہاٹ کشمیٖرَس کیٛاہ رول چھُ اَتھ منٛز أسۍ ہٮ۪کو ڈایریکٹر ہیلتھس سۭتۍ ایز اے کارڈیالجسٹ ایز اے فِزِشنز گُڈ فِزِشنز أسۍ ہٮ۪کو میڈِکل کیمپ کٔرِتھ فار جنرل اویرنیس نمبر 1 چھِ تَتھ منٛز چوٗنکہِ بلڈ پریشر چھِ اَسہِ ٹاپِک أسۍ کِتھ کٔنۍ وٕچھو پراپرلی اَسہِ چھِ گۄڈٕ ہیٚچھناوٕنۍ پراپرلی کِتھ کٔنۍ وٕچھو بلڈ پریشر أسۍ دوٚیِم چیٖز چھُ اگر کٲنٛسہِ بلڈ پریشر ڈایگنوز گوٚو زِ یہِ کۭتِس یہِ أمِس چھا لایف لانگ دوا کھیوٚن کِنہٕ أمِس چھُنہٕ لایف لانگ دوا کھیوٚن کِہینۍ وۄنۍ ٲسۍ ڈاکٹر صٲب کران عرض مےٚ وٕچھ بی پی وٕچھان اکھ تٔمِس اوس 230/130 بی پی مگر سُہ اوس پکان بیاکھ نمبر وٕچھو تُہۍ سِمٹمیٹِک 160 بی پی یس پٮ۪ٹھ تِکیازِ سون یہِ برین چھُ یہِ چھُ اٮ۪ڈیپٹ گژھان وارٕ ہاے پریشرس یُس زن ہاے پریشر چھُ آسان کٲنٛسہِ چھُ آسان بلڈ پریشر مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کِہینۍ سُہ چھُ وَنان مےٚ نہ حظ چھُنی نہٕ کینٛہہ تہٕ تِکیازِ دِیِو مےٚ دوا میڈِسنُک گوٚو اَسہِ چھُ برین گژھان وارٕ اَتھ چھِ وَنان آٹو ریگولیشن آف برین یہِ چھُ گژھان برین اٮ۪ڈیپٹ ہاے پریشرس یہِ چھُ آسان پَتہٕ وارٕ کَم کَرُن اَتھ منٛز چھُ رول زِ گۄڈٕ کِتھ کٔنۍ وٕچھو أسۍ پراپر بلڈ پریشر کِتھ کٔنۍ کرو ڈایگنوز أسۍ تَمہِ پَتہٕ یہِ ہسا یہِ بلڈ پریشرُک دوا کِتھ کٔنۍ سمجھاووکھ أسۍ تُہۍ چھُ روزان پوٗرٕ اٮ۪ڈہرنٹ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ ترٛاوُن یہِ دوا کینٛہہ تیٚلہِ دِمو ڈاکٹر صٲب دوا تُہۍ ؤنِو وۄنۍ چھُس بہٕ ٹھیٖک وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ کِہینۍ یہِ چھُ وٕنکیٚنس چھُ دوا اگر 5 رۄپین یی دوا پھوٚل پگہہ چھُ اگر سٹروک گوٚو ہارٹ اٹیک گوٚو کڈنی فیلیر گوٚو ڈایلسس گٔے یہ بلڈ پریشر والنہٕ خٲطرٕ لگان چھُ پگہہ اَسہِ ₹1,00,000 تہِ ₹1,00,000 مگر پتہٕ چھُنہٕ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ دپان اَسہِ 5 رۄپین دوا پھٔلۍ کیازِ کھیٚیہِ نہٕ اَسہِ مگر یِم چیٖز چھِ واریاہ سیف ہاٹ کشمیٖر چھُ ہمیشہِ سۭتۍ زِ أسۍ ہٮ۪کو میڈِکل کیمپ کٔرِتھ جاین ڈسٹرکن منٛز خاص کر پرفرل یِمن زن کٹ آف چھِ آسان ویلی فرام ونٹرس منٛز تتہِ ہٮ۪کو کیمپ کٔرِتھ أسۍ جنرل اویرنس خٲطرٕ زِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو لایف سٹایل ماڈِفاے پنُن دوٚیِم بیاکھ اکھ چیٖز ونہٕ بہٕ تُہۍ چھُو واریاہ فیسِنیٹ گژھان شہری زندگی سۭتۍ بہٕ چھُس گژھان کُنہِ تہِ گامس منٛز چاہے چاڈورا گژھٕ بہٕ پتہٕ گژھٕ بہٕ ماگم ہیوٚر کھسہٕ کپوارا گژھٕ مےٚ چھُنہٕ باسٲنی بہٕ چھُس وۄنۍ لمبیڈ لینہِ منٛز پکان کِنہٕ بہٕ چھُس وۄنۍ پکان چاڈوراہس منٛز تِکیازِ صرف چھِ شاپنگ مالٕز تہٕ بیٚیہِ چھِ فاسٹ فُڈ آوُٹ لیٹٕس اَسہِ چھِ باسان ترقی چھِ یِہے یہِ چھنہٕ ترقی کینٛہہ یہِ چھِ شاٹ کٹٕس أسۍ کیٛاہ چھِ کران أسۍ چھُ ایگرِکلچر پنُن ختم کران أسۍ چھِ پنُن سُہ یۄس زن محنت لگان أسۍ کُنہِ چیٖزس منٛز سُہ چھِ أسۍ واریاہ ختم کران ماڈٲرٕن گیجٹٕس چھِ آمٕتۍ لیپ ٹاپٕس چھُ آن لاین شاپنگ چھِ فاسٹ فُڈ چھِ أسۍ چھِ گژھان بڑٕ فیسِنیٹ مگر أربنایزیشن یوٗتاہ گژھِ کم یَتھ جایہِ أربنایزیشن گٔے یعنی کہ شہری زندگی گئی گامٕچ زندگی تبدیل شہری زندگی منٛز تبدیل گامٕچ زندگی اربنائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں ناظرین محترم یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر عرفان احمد بٹ صٲبن بالکل ڈِٹیلٕڈ سمجھٲے پٔتمٮ۪ن کینٛژن پروگرامن منٛز یۄس اَسہِ کتھ کٔر اکھ بوٚڑ پینل ڈسکشن گوٚو پٔتمہِ پھِرِ ییٚتٮ۪ن یِم زن ڈرگ ابیوٗزس متعلق تہِ تتھ منٛز تہِ کوٚر اَسہِ وٕچھن والٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن کوٚر اَسہِ تتھ منٛز تہِ ٲخرس پٮ۪ٹھ یہِ بنٛد تتھ منٛز آو یہِ وننہٕ آز تہِ یژھو أسۍ بیٚیہِ یہِ کتھ ونٕنۍ کہِ یُس زن اجتماع چھُ حظ پانہٕ ؤنۍ رلُن پانہٕ ؤنۍ سمکھُن اتھ چھُ برکت ییٚلہِ أسۍ آز بالکل نۄم ڈاکٹر صٲب زٕ یوٚتن یِمو تشریٖف اوٚن بہٕ یوٚتن آس یِکوَٹہٕ وٲتۍ تیٚلہِ یی کانٛہہ کتھ برونٛہہ کُن یِتھے کٔنٮ۪تھ کوٚر اَسہِ گُزٲرِش پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ یہِ ووٚنُس کہِ یہِ موبایل پننِس أکِس کمرس منٛز رٹُن مٲلۍ سُنٛد
बच सुन बेस कमरस मज रटुन बे सुन बेस कमरस मज रटुन लकड़ बच तिमन अगर वनकस शाम खेन दिन तिम बेस कमरस मज निवा यह त्रैतो अक्सी दस्तरखानस पे यीतो शामस पान वन वुचतो यिमै कथ यिम जन डॉक्टर साहबन वुनी वोन हज यमो फरमो कि यु जन यमो मतलब जंक फूड्स यमन हज जिक्र कर तिमो हज स्मोकिंग जिक्र आय करने हज लाइफ स्टाइल जिक्र आय करना हज चूँकि जिस तरह से डॉक्टर इरफान अली साहब ये बहुत वास्ट मौजू है, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि जो कल हमने डिस्कशन किया स्लीप एपनिया एक प्रॉब्लम है या जन इस निंदर वनान चूँकि एक ऐसा है कि कोई बीमार ऐसा होता है जो या नॉर्मल कोई इंसान ऐसा होता है जो 10 घंटे भी सोता है। क्या आप मानते हैं कि वो 10 घंटे सोया, क्या 10 घंटे नींद उसकी काउंट हो सकती है? ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, रिस्पॉन्स दे दीजिए। देखिए सर, जो टाइम ऑफ स्लीप है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जैसे कि क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली रिकमेंडेड है कि स्लीप, देखें ना, स्लीप एक ह्यूमन बिहेवियर है जो एजेस से है और ये एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्दी लाइफ का। वो लोग जिनकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है वो प्रोन रहते हैं ऑलमोस्ट हर डिजीज़ को। डिमेंशिया रिस्क उनमें ज़्यादा है, स्ट्रोक रिस्क, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लिवर डिजीज। तो वो खराटे वगैरह भी ले रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा आप टच कीजिए। तो स्लीप एपनिया बेसिकली कुछ स्टेजेस से गुजरता है। पहले होता है कि जो पार्टनर है वो कंप्लेंट करता है कि मेरा जी स्पाउस जो है वो स्नोरिंग करता है जी। ये स्नोरिंग माइल्ड हो सकती है या बड़ी लाउड हो सकती है, ठीक। फिर उसके बाद एक स्टेज होती है, उसको बोलते हैं अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम, ठीक है। उसमें इंसान को क्या होता है कि स्लीप एपनिया तो नहीं होता, बट स्लीप एपनिया वाली पहली स्टेज होती है और उसके स्नोर्स बड़े लाउड होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका स्पाउस इसमें नोट करता है, हालांकि पेशेंट हमेशा ना वो डिनाई करता है, वो डिनाइल मोड में होता है, मुझे जी खराटे वगैरह नहीं होते। हस्बैंड वाइफ के लिए बोलती है, वाइफ हस्बैंड के लिए बोलता है कि नहीं जी मैं खराटे नहीं लेता, बट दे आर इन डिनाइल मोड। बट स्पाउस जो है वो बेस्ट पर्सन है इसमें बताने के लिए। तो 3 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये, क्या ये स्नोर्स बीच में रुक जाते हैं और उसके बाद दोबारा स्टार्ट होते हैं? दूसरा है कि क्या आपके स्पाउस को बीच में चोकिंग या गैस्पिंग तो नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं गट हो जाना ना, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा, पेशेंट कभी खुद ही बोल देता है कि मेरी नींद खुल जाती है और फिर मैं दोबारा सोता हूँ। अक्सर ये पेशेंट रात को उठ के यूरिन पास करते हैं और मॉर्निंग में इनको हेडेक्स होती हैं और इनका ना मुंह खुश्क हो रहा होता है जी। स्लीप एपनिया को अगर हम एड्रेस ना करें तो ये हर सिस्टम में प्रॉब्लम करता है। हर सिस्टम मतलब हार्ट के सिस्टम में, किडनीज में, लिवर में, ब्रेन में। और अगर हम इसको एड्रेस करें तो ये सारे सिस्टम जो हैं इनको हम कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। इसका एक डायरेक्ट लिंक है हार्ट डिजीज़ के साथ। अब अगर 2 ग्रुप्स हैं, एक आदमी है जिसको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है और स्लीप एपनिया है, और दूसरा, एक को हम स्लीप एपनिया ट्रीट करते हैं और दूसरे का स्लीप एपनिया नहीं ट्रीट करते, तो जिसका ट्रीट नहीं करते हैं उसमें सेकंड हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है, हार्ट फेल होने का रिस्क ज़्यादा है। तो ये खुद में अपने आप में एक इंडिविजुअल डिजीज़ है जो बाकी सारे सिस्टम्स पे इफ़ेक्ट करती है। इसकी जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो लोग लाइक नहीं करते। इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि इसमें एक मशीन देनी पड़ती है जी, जो रात को पेशेंट को लगानी पड़ती है, जो एक्सपेंसिव है थोड़ी। क्या करना चाहिए? हमारे पास 1 मिनट का वक्त है, मुख्तसरन आपका आखिर पे मैसेज और एक मैसेज। सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप एपनिया की मैनेजमेंट में है वेट रिडक्शन। जी। आप अपनी डाइट को देखिए, डाइट जो है ना ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये आप अपना प्रिंसिपल बना लें, यू शुड टेक फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सिंपल। अगर आफ्ताब ग्रूब होने के बाद आप लेट नाइट डिनर्स करते हैं और हमारा डिनर बहुत हैवी होता है तो यू आर नॉट गोइंग टू लूज वेट, सीधी सी बात है। तो अगर आप दीन के हिसाब से भी देखें तो हमें मतलब मगरिब की अजान के आसपास हमें अपना लास्ट मील लेना है, और यही साइंस भी कहती है कि टेक अर्ली एंड अ वेरी लाइट डिनर। जी, मुख्तसरन आपका मैसेज। मेरी मैसेज यूथ के लिए है कि तुम फास्ट फूड करो बंद, ये फास्ट फूड में खीव कहें, 30 मिनटन करो एक्सरसाइज डेली, वॉक रन दोहस मज कुन सात, बे जहनी तनाव नीव नबर, जहनी तनाव सह वन अम सह हार्टस पे स्ट्रेस पे, ब्लड प्रेशर खसान। 4 चीज़ जो ड्रग एब्यूज तो स्मोकिंग करो बंद। डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया। डॉक्टर इरफान अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी मसरूफियात के बावजूद डीडी न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया।
नाजरीन मोहतरम तुहन ते सठा सठा शुक्रिया ब्याह कत आज ब्रोकुन सगे ये कत के कोलेस्ट्रॉल कुछ खास जोन दिन है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।